الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع قربانی کرنا ہے اور قربانی کے فضائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کوثر کی دوسری آیت میں، فرمایا اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، نحر کیجیے۔ تو قربانی جو ہے وہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں تقرب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے کی نیت سے جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کو جو ہے وہ قربانی کہا جاتا ہے، اور اس کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے، اور کبھی جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو جو قربانی کہہ دیتے ہیں۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے توسل سے، وسیلے سے ساری امت مسلمہ کو قربانی کا حکم حاصل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اے محبوب فرمائیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات اور میری وفات سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو قربانی میں جو ہے وہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اور ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن یوم النحر یعنی 10ویں ذو الحج، قربانی کے دن میں ابن آدم کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے جو ہے وہ زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا لہذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ تو قربانی میں اجر ہے، قربانی میں ثواب ہے، اور جانور جو ہے وہ ذبح کیا ہوا جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بندے کے سواری کے کام آئے گا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی اور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جس نے خوش دلی سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے قربانی کی، وہ قربانی جہنم کی آگ کے درمیان حجاب بن جائے گی، یعنی وہ قربانی جو ہے وہ جہنم میں روک بن جائے گی، اور وہ قربانی جو ہے اس کی شفاعت کے کام آئے گی۔ اور تیسری حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی ہیں، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی پیارا روپیہ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ جو روپیہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرمایا کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ اور فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا تو فرمایا وہ قربانی نہیں، اس کے لیے گوشت ہے جو اس نے تیار کیا ہے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ میں نے جو جانور پہلے ذبح کر لیا ہے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کہ میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم وہی کر لو، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے۔ ویسے جو عمر جو ہے وہ 1 سال بکری کی یا بکرے کی ضروری ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے کہ سرکار نے فرمایا تو 6 ماہ کا کر لے، یہ تیرے لیے کافی ہے، یہ تجھے کفایت کرے گا۔ لیکن یہ خاص ان کے لیے تھا، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ اور جس نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پہچانا اور سنت کو وہ پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی تیار کر لیا ہے۔
نسک یعنی قربانی اس کو کچھ تعلق نہیں ہے قربانی سے، مطلب کہ نماز ادا کر کے جو ہے وہ پھر قربانی کی جائے گی۔ اور مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ تو فرمایا وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، اور پھر یہ فرمایا یعنی دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نام سے شروع، اے اللہ اس کو قبول کر میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے۔ تو حضور علیہ السلام نے جانور جو ہے وہ اپنی امت کی طرف سے بھی جو ہے اس کو کا ثواب جو ہے وہ امت کو پہنچایا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اپنی امت پہ کرم ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی غلاموں کو، اپنی امت کے جو غریب لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے ان کو بھی یاد فرمایا ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھا کہ آپ قربانی کے دن جو ہے وہ 2 جانور ذبح کیے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ ایک میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو کسی کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی طرف سے جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے اور سنت ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنا افضل عمل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ سرکار اپنی آل اور اپنی امت کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ آپ عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کہ آپ حضور علیہ السلام کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے وہ کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب ایک اپنی جو اس پر واجب ہے وہ ایک اپنی طرف سے کرے، دوسری اپنی والدین کی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا کسی بزرگ کی طرف سے، یا حضور علیہ السلام کی طرف سے وہ دوسری قربانی کرے گا، لیکن پہلے وہ قربانی جو اس پر واجب ہے وہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی واجب چھوڑ کر ماں کی طرف سے کرے یا باپ کی طرف سے کرے یا کسی اور کی طرف سے کرے، جو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے تو وہ کسی اور کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے قربانی کی ہے، جو اس پر واجب ہے، وہ قربانی کرے، اپنا واجب ادا کرے، اور جو اس کا ثواب ہے وہ جو ہے وہ کسی کو، بزرگ کو، اپنے والدین کو، یا کسی اپنے مرشد پاک کو، یا کسی کو بھی جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کا قول اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ قربانی کا جو ہے وہ ثواب کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی احادیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قربانی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ پھر بھی نہ کرے، تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو جو قربانی کر سکتے ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔